بیٹسی سینٹ جارج نیو ہیمپشائر کے چھوٹے سے قصبے میں ایک کیفے چلاتی ہیں۔ I didn't go to cooking school. I just went to the school of life. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کسی کوکنگ اسکول سے نہیں زندگی سے سیکھا ہے، I haven't been able to pay myself for a few years. اور اب مشکل معاشی حالات نے ان کی آمدنی کم کر دی ہے۔ But I love it. It's a good job. آج بیٹسی اپنے قصبے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ امریکہ کے اگلے صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ ڈال رہی ہیں۔ Thanks, Jim. ریپبلکن صدارتی امیدواری کے خواہش مندوں نے پچھلے کئی دن یہاں بہت مصروف گزارے ہیں۔ امریکہ کے اگلے انتخابات میں صدر اوباما کے مقابلے پر کون سا امیدوار کھڑا ہوگا، اس کا فیصلہ اولین مرحلے کے انتخابات یعنی پرائمریز میں آج ہو رہا ہے۔ بیٹسی کے شوہر ڈیو ایک بے روزگار الیکٹریشین ہیں کہ اس کو ووٹ دیں گے اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ میں تبدیلی چاہتا ہوں اور یہ کہ امریکہ ترقی کرے۔ یہاں سے 40 منٹ کے فاصلے پر ریاست نیو ہیمپشائر کے سب سے بڑے شہر مانچسٹر میں امریکہ کی ایک جدید ترین ٹیکنالوجی کمپنی آٹو ڈیسک کا دفتر ہے۔ ایک پرانی ٹیکسٹائل مل میں قائم کی گئی یہ کمپنی اب مستقبل کے سافٹ ویئر پروگرامز پر کام کر رہی ہے۔ ریاست کی سب سے اہم کمپنی کے ملازمین اپنے منصوبوں کی 3D موویز بناتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے منصوبے تیار ہو کر کیسے لگیں گے، جیسے کہ یہ امریکی شہر سان فرانسسکو کے گولڈن گیٹ برج کے قریب زیر تکمیل سڑک کی اینیمیشن ہے، اور کمپنی کے مطابق نئی ملازمتیں ایسے منصوبوں سے ہی پیدا ہوں گی۔ اس ریاست کے جو بھی مسئلے ہیں، پانی کا نظام، بہتر سڑکیں، یہ تو ہر جگہ ایک سے ہیں۔ کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ جم لنچ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے صدر میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے اہم ہونا چاہیے امریکی عوام کو کام پر لگانا۔ اور اسی کا ذکر کر رہے ہیں انتخابی میدان میں اترنے والے تمام کے تمام ریپبلکن امیدوار۔ Provide leadership. That's an exceptionally high level of unemployment. The middle class is now shrinking and we don't have jobs. اور ریاست نیو ہیمپشائر کے ووٹروں کو بھی یہی فکر ہے۔ آج انہیں فیصلہ کرنا ہے اس امیدوار کا جو ان کے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے گا۔ کیرولائن پسوٹی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔